बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। आज 5 अगस्त है, यौम इस्तेसाल कश्मीर। आज से 4 साल कबल 2019 में भारत ने कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को ख़त्म करते हुए कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया। एक यूनिलेटरल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव था भारत का। इंटरनेशनली ये जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरी डिक्लेयर्ड थी। फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ऐसे मुआहदे हुए जिनके अंदर ये चीज़ें डिसाइड हुई कि कश्मीर के मामले के ऊपर दोनों ममालिक मिलकर बैठकर फैसला करेंगे। भारत ने यूनिलैटरली फैसला किया और भारत ने अपने कवानीन की भी, अपने आइन की भी खिलाफ वर्जी की इस सारे प्रोसेस के अंदर। फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता 4 साल के अंदर पाकिस्तान उतना ओपनली कश्मीर केस को प्लीड नहीं कर सका। उसकी रीज़न क्या है, आज के प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर जो 200 के करीब कवानीन में भारत ने तब्दीलियां की हैं गुज़िश्ता 4 साल के अंदर, जिसमें जो है वोटिंग राइट्स जो हैं उनके उस कानून को तब्दील कर दिया गया है। डोमिसाइल एक्ट जो है वो आया, जिसके बाद अब नॉन कश्मीरीज को डोमिसाइल्स इशू किए गए, जिसकी वजह से भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी के अंदर बहुत तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं। फिर प्रॉपर्टी ऑनरशिप का जो लॉ था उसके अंदर तब्दीली हो गई, और ऐसे दर्जनों कवानीन थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट का जो कानून था उसके अंदर तब्दीली की गई। तो और इस तरह के और बड़े कवानीन थे जिनको तब्दील किया। मकसद सिर्फ ये था कि इसकी डेमोग्राफी को तब्दील किया जाए। तो आज हम इस मामले पर कहां पर खड़े हैं, क्या रूल होना चाहिए, क्या किरदार अदा किया है हमने, और अब हमें मुस्तकबिल के लिए क्या लायामल इख्तियार करना चाहिए, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? बहुत। सर आज यौम इस्तेसाल कश्मीर है। 4 साल हो गए भारत को कश्मीर में यूनिलैटरली एक बड़ा कदम उठाए, और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव भी है इवन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी। आप आज के दिन के हवाले से सबसे पहले क्या बात करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि उनकी जो मूव थी जिसमें 370 को एब्रोगेट किया, 35A को एब्रोगेट किया, ये तो यूएन की रेजोल्यूशंस के खिलाफ है जो कश्मीर के बारे में है, जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर फैसले किस तरीके से होंगे, प्लेबसाइड से होंगे, कोई साइड यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लेगी, आप इसको अपने साथ एनेक्स नहीं कर सकते, इसको अपना हिस्सा नहीं बना सकते। ये सब एक बात है। दूसरी शिमला मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई, जिसमें दोनों मुल्कों ने ये लिखा हुआ है कि वो जो स्टेटस है कश्मीर के दोनों साइड का उसको तब्दील नहीं करेंगे, उसको तब्दील कर दिया। फिर उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी काम कश्मीर की, मकबूजा कश्मीर की असेंबली की मर्जी के बगैर, उनकी अप्रूवल के बगैर नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात कि कश्मीरियों की मंशा के खिलाफ उन्होंने बात की। जो आज आपको पता है कि जितने पॉलिटिकल सेक्शंस जो पहले साथ भी थे हुकूमत के, या कांग्रेस के हामिद या किसी न किसी तरीके से बीजेपी के भी हलीफ थे, वो सब अलग हो गए और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादती हुई है। तो ये सब चीजें तो ये खिलाफवर्जियां तो खिलाफवर्जी पे खिलाफवर्जी थी। फिर ये है कि जो उनका ख्याल था कि ये इसको हजम कर लेंगे और आराम से दुनिया भी मान जाएगी, पाकिस्तान भी मान जाएगा, कश्मीरी भी मान जाएंगे। वो भी आपने देखा कि जब G20 की समिट उन्होंने वहाँ पर कोशिश की लोगों को बुलाने की, तो नहीं आए। और अभी तक कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है वो मुकम्मल तौर पे दबाई नहीं जा सकी है। तो इतने ज्यादा फौज वहाँ पर पड़ी हुई है ना, जब फौज जरा कम होगी तो आपको फौरन नजर आएगा कि किस तरीके से ये दोबारा जो है ना अपने आप को सर्च करते हैं। तो तमाम बैनुल अक़वामी जो मुआहदे थे उनकी भी खिलाफ वर्जी हुई, जो पाकिस्तान और भारत के आपस के मुआहदे थे उनकी भी खिलाफ वर्जी हुई, जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर की रियासत और उसका स्टेटस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी भी खिलाफ वर्जी हुई, और जो उसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ पिछले 4 साल से हो रही हैं वो भी आपके सामने है। तो ये तो खिलाफ वर्जियों का एक अंबार है जो जारी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये कि भारत ने, जिस तरह आपने बताया कि शिमला अग्रीमेंट, फिर यूएन रेजोल्यूशंस के अंदर जो चीज़ें थी, भारत के अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बहुत सी चीज़ें वहाँ पर कर दी। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो ये कि वहाँ की डेमोग्राफी को भारत मुसलसल 4 साल से तब्दील कर रहा है। हमने देखा कि डोमिसाइल लॉ पास करने के बाद वहाँ पर नॉन कश्मीरीज को सेटल किया जा रहा है। वहाँ पे जो प्रॉपर्टी ऑनरशिप है उसको उन्होंने लॉ को चेंज कर दिया। अब नॉन कश्मीरीज वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी खरीद रहे हैं। फिर वहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो नॉन कश्मीरीज को गवर्नमेंट जॉब्स दे रहे हैं, और इस तरह के दीगर कवानीन जो जो मुकम्मल तौर पर कश्मीर की डेमोग्राफी को की तब्दीली के अंदर किरदार अदा कर सकते हैं। 200 के करीब ऐसे कवानीन के अंदर भारत ने तब्दीलियाँ की हैं।
تو یہ جو 4 سال سے ایک پروسیس شروع ہوا ہے یہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہا. تو ایسے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا کردار ہونا چاہیے, ہم لوگوں کو اپنا کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ یہ 35A کو ایبروگیٹ کرنے کا مقصد ہی یہ تھا, یہ جو جتنی آپ نے باتیں بتائی ہیں کہ وہاں پر پراپرٹی کے رائٹس باہر کے لوگوں کو مل جائیں, نوکری کے رائٹس مل جائیں, وہاں پہ رہائشی ہونے کے رائٹس مل جائیں, یہ بنیادی مقصد ایسا ایسا وہ سارے قوانین بنا رہے ہیں. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ قوانین بنانے سے آپ لوگوں کے ذہن تو فتح نہیں کر سکتے, بالکل ٹھیک. لوگوں کے دل تو فتح نہیں کر سکتے. تو قوانین پہ قوانین تو بنا رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ یہ اکثر جب یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بین الاقوامی کمیونٹی کا اس میں کیا رول ہے, تو وہ تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بین الاقوامی کمیونٹی کیا کرے. تو بین الاقوامی کمیونٹی کی تو ایسے انٹرسٹ ہے ہندوستان میں کہ وہ تو ان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ ایک آپ سمجھے کہ لپ سروس تو دے سکتے ہیں لیکن اور کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن ایک جو بات ہے جو آپ نے بتائی ہے ڈیموگرافک چینجز کے سلسلے میں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بڑا حق بنتا ہے کہ وہ UN میں جا کے یہ بات اٹھائے کہ چونکہ UN کی قراردادیں استصواب رائے کی بات کرتی ہیں اور وہ اس چیز پہ منحصر ہے کہ آبادی میں کوئی چینجز نہ کی جائیں, وہاں کی نیچرل آبادی ہو, لہذا وہاں پر ایک سینسس کروایا جائے آج کل کے دنوں میں مقبوضہ کشمیر میں بھی, آزاد کشمیر میں بھی, تاکہ جب بھی آئندہ یہ ہو استصواب رائے تو پتہ چل جائے کہ بھئی کوئی چینج ہوا ہے یا کیا. تو اس کو تو روکا جا سکتا ہے, کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ سارے اپنی جگہ آپ پولیٹیکل ایک دو مووز ہیں, میں ان کا ذکر کرتا ہوں, ڈپلومیٹک آپ کریں, لا فیئر میں آپ کریں, آپ جو ڈوزیر بنائے ہیں ان کے اوپر زور دیں, آپ لوگوں کے نام لے کر جائیں کہ جی انہوں نے یہ کام کی ہے جو کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں. پولیٹیکلی انٹرنیشنل لیول پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی چین کو ہمیں فریق بنا لینا چاہیے کشمیر کے معاملات میں. اور وہ چونکہ ان کا جھگڑا بھی ہے, آپ کو پتہ ہے, جی جی, اس پر جنگ بھی ہوئی ہے. تو اب پاکستان کو چین چائنا سے بات کر کے اور UN میں کسی طریقے سے چین کا فریق ہونا مان منوا لینا چاہیے. یہ ایک تو بہت ضروری بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے شور تو مچا رکھا ہے دنیا بھر میں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ جب آپ کی پٹائی ہو رہی ہو یا آپ کے بھائی کا قتل عام ہو رہا ہو تو آپ محلے میں شور تو مچاتے ہی ہیں, وہ آپ کو مچانا چاہیے بھی, لیکن خود بھی کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بالکل ٹھیک سر. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ UN کی جو قراردادیں ہیں وہ آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ کشمیریوں کو وہ اجازت دیتی ہیں کہ اپنے آزادی کی جدوجہد کے لیے وہ لڑیں اور مقابلہ کریں اور ہتھیار اٹھائیں. اور آزاد کشمیر بھی کشمیری ہے, ان کو اجازت ہونی چاہیے تھی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کریں. ہم نے ان کی مدد تو کیا کرنی تھی, ہم نے ان کو بھی روکا کہ خبردار کسی نے لائن پار کی تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. ارے بھائی, آپ کو بین الاقوامی قوانین یہ اجازت دیتے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کی مدد کریں, آپ اس کو الگ کریں ٹیررزم سے, آپ بتائیں کہ یہ آزادی کی جنگ ہے. یہ جو ہماری ناکامی ہے یہ بہت بڑی ناکامی ہے, اور دنیا کے دباؤ کے اندر آ کر ہم نے جو کشمیریوں کی مدد اخلاقی کے علاوہ جو اور مدد ہم کرتے تھے ان پر بڑی خاموشی ہم نے اختیار کی ہے اور تھوڑا سا بیک فٹ پر ہوئے. یہ میرا خیال ہے کہ ایک زیادتی کی ہے پاکستان نے اپنے ساتھ بھی اور کشمیریوں کے تو ساتھ. آپ کو لگتا ہے سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس میں تو ہمیں دنیا کو ایک احساس دلانا ہے کہ یہ کوئی دہشت گردی کی جنگ نہیں ہے, یہ آزادی کی جنگ ہے جس میں کشمیریز جو ہے وہ 1-2 سال کی سٹرگل بھی نہیں ہے, یہ 75-76 سال کی سٹرگل ہے جو مسلسل چل رہی ہے. لاکھوں میں افراد شہید ہو چکے ہیں, لاکھوں خواتین جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہیں, لاکھوں خواتین کی عصمت دری کی گئی ہے. بھارت کے اندر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی رپورٹ سب کے سامنے ہیں. تو یہ جو آپ بات کریں ان کی سپورٹ کی, آج بھی اگر ہم اس کا آغاز کر دیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت دیر نہیں ہوگی؟ نہیں جی, دیر نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں جب بھی یہ کرتے ہیں یہ آغاز ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل کی جنگیں ہوتی کس قسم کی ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو TTP ہے ہمارے اوپر جو حملہ آور ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ آپ کے خیال میں یہ کلبھوشن یادیو تھا, ادھر کیا کر رہا تھا اور اس کے پیچھے کون تھا؟ تو آپ نے یہ کہاں سے سوچ لیا کہ جی باقیوں کو تو اجازت ہے کہ ہمارے اندر جتنا مرضی خلف شار پیدا کریں, جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں ان کی مدد کریں, ہم اتنی بھی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ ایک آزادی کی تحریک کی مدد کریں اچھے طریقے سے؟ ہاں ٹھیک ہے, اپنا دفاع کا خیال رکھیں, اپنے معاملات کو اس طریقے سے آگے بڑھائیں کہ ہم خود بھی سیف ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ آپ بالکل ہاتھ کھینچ لیں اپنا. اس کو تو میں بزدلی کہوں گا. تو پاکستان کا اس وقت جو رویہ ہے کشمیر کے سلسلے میں وہ بزدلانہ ہے,
اور جب تک آپ اس سے نکلیں گے نہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آپ جتنی مرضی چاپلوسی کر لیں ہندوستان کی, جتنی مرضی ان کے آگے ہاتھ پھیلا دیں دوستی کے, ان کا جو رویہ ہے مسلمانوں کے ساتھ, ان کا جو رویہ رہنا ہے پاکستان کے ساتھ, وہ واضح ہونا چاہیے آپ پر کہ ان کی ایک مائنڈ سیٹ ہے, وہ اس میں نہیں نکلتے. تو آپ کو یہ کس نے بتا دیا کہ اگر آپ نے اپیسمنٹ کی پالیسی اختیار کی, یا آپ نے ان کی باتیں مانی, یا آپ نے امن کی ان کے ساتھ بھیک مانگی, تو وہ آپ کو امن دے دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ جو سارا پاکستان کے اندر خلفشار ہے, آدھے سے زیادہ ان کا برپا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے بھی اس میں قصور ہے. تو آپ روز اور ملکوں کو جو ہے نا دوش دیتے ہیں, اور ملکوں کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں. آج تک کسی کی ہمت پڑی ہے کہ وہ انگلی اٹھائے ہندوستان کی طرف, جو کہ اصل میں ان تمام چیزوں کے پیچھے ہے؟ بالکل ٹھیک. سر آخر میں یہ بتائیے گا کہ اگر آپ تھوڑا سا ایک کمپیریزن ڈرا کریں تو گزشتہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اور جو گزشتہ حکومت تھی, اس کا آپ کشمیر کے اوپر اسپیسیفکلی سٹانس کو آپ کیسے کمپیئر کریں گے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ایک نیشنل ایشو ہے, اس لیے اس کو پولیٹیکل گورنمنٹس کی کمپیریزن کے بجائے نیشن کا ریئیکشن جو ہے اس کے حساب سے دیکھنا چاہیے. نیشنل جو نیشن اسٹیٹ کا ریئیکشن ہے پاکستان, اس میں کمزوری آئی ہے پچھلے 10-15 سالوں میں. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے بالکل ٹھیک تھا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہندوستان, اگر آپ صرف تاریخ میں پیچھے چلے جائیں, آپ کو پتا چلے گا کہ کب ہندوستان آپ سے بات کرنے پر رضامند ہوا. 1948 میں وہ دوڑ کر گئے یو این او میں سیز فائر کے لیے. آپ کا خیال اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس کے بعد بھی جب 2-3 دفعہ یہ تحریکیں اپنے عروج پر تھیں, تو وہ بات پہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم سے بات کریں, اور یہ مختلف پھر موضوعات پہ بات چیت ہوئی بھی, بات کرنے پر رضامند بھی ہوئے. اس وقت حالات کیا تھے؟ آج وہ آپ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ کی تکلیفیں بڑھ گئیں, ان کی تکلیفیں دور ہو گئیں. اب وہ آپ سے کیوں بات کریں؟ بالکل. تو ان کو تکلیف دینی پڑے گی پھر آپ. بہت زیادہ تکلیف دینی پڑے گی, اور ہم اس کے اہل ہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہوگی. تھینک یو ویری مچ سر. انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا سر, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, فارمر ڈیفینس منسٹر لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.